قرآن پڑھنے سے سرور ملتا ہے، قرآن پڑھنے سے سرور ملتا ہے، قرآن پڑھنے سے رب غفور ملتا ہے۔ حرف حرف ہے اس کا نجات بشر کا ضامن، حرف حرف ہے اس کا نجات بشر کا ضامن، نظام زیست بندگی کا شعور ملتا ہے۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک مرتبہ اپنے اس مکان میں بیٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے کہ جس کے اندر آپ اپنی کھجوروں کو ذخیرہ کیا کرتے تھے۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا، قریب ہی میری سواری گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ آپ فرماتے جو ہی میں قرآن پاک کی تلاوت کو شروع کرتا ہوں، میری اس سواری نے اچھلنا شروع کر دیا، پھدکنا شروع کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں میں قرآن پاک کی تلاوت کو مؤخر کرتے ہوئے میں اٹھا، جب اپنی سواری کے قریب گیا وہ سواری حرکت کرنا بند کر دیتی ہے، سواری کھڑی ہو جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں دوبارہ اپنی جگہ پہ آیا، آ کے میں نے دوبارہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع کی۔ آپ فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد پھر میری سواری اچھلنا شروع کر دیتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں پھر میں قرآن پاک کی تلاوت کو مؤخر کرتے ہوئے قرآن پاک کو بند کر کے جب میں پھر سواری کے قریب آیا، سواری پھر اچھلنا بند کر دیتی ہے، اپنی جگہ پر سکونت اختیار کر لیتی ہے، کھڑی ہو جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں تیسری مرتبہ پھر میں اپنی جگہ پہ آیا، آ کے میں نے قرآن پاک کی تلاوت کی۔ جب میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا پھر میری سواری نے اچھلنا شروع کیا۔ آپ فرماتے مجھے خوف لاحق ہوا، چونکہ میری سواری کے قریب ہی میرا ننھا منھا بچہ یحییٰ نامی میرا بچہ لیٹا ہوا تھا۔ آپ فرماتے مجھے یہ خوف لاحق ہوا کہیں یہ سواری میرے بیٹے کے اوپر نہ چڑھ جائے، میرے بچے کو ہلاک نہ کر دے۔ آپ فرماتے پھر میں قرآن پاک کی تلاوت کو مؤخر کرتے ہوئے میں اپنے بیٹے کے قریب آیا، آگے میں اپنے بچے کو اٹھانے لگا۔ آپ فرماتے ہیں کیا منظر پیش آتا ہے، جو ہی میں اپنے بچے کے قریب آتا ہوں میری نظریں آسمان کی طرف اٹھ جاتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں آسمان پر ایسا پرکیف منظر دیکھتا ہوں کہ پورا آسمان نور کے ساتھ معطر نظر آتا ہے، نور کی برسات ہو رہی ہے، نور کی کرنیں چھما چھم برس رہی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جب صبح ہوئی میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں حاضر ہوا، سارا منظر پیش کیا۔ آپ عرض کرتے ہیں آقا میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا، اچانک میری سواری نے اچھلنا شروع کیا، میں سواری کے قریب آتا ہوں میری سواری کھڑی ہو جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے غلام کی اس بات کو سنا، میرے آقا نے فرمایا اقرا ابن حدیر، اے ابن حدیر اپنی تلاوت کو جاری رکھ۔ پھر آپ فرماتے ہیں آقا میں جا کے اپنی جگہ پہ بیٹھ جاتا ہوں، پھر قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں۔ تلاوت کر رہا تھا کہ پھر میری سواری اچھلنا شروع کر دیتی ہے، پھر میں سواری کے قریب آیا تو میری سواری کھڑی ہو جاتی ہے۔ پھر میرے آقا نے فرمایا اقرا ابن حدیر، اے ابن حدیر اپنی تلاوت کو جاری رکھ۔ آپ فرماتے ہیں تیسری مرتبہ پھر میں اپنی جگہ پہ بیٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا، آقا تیسری مرتبہ پھر میری سواری نے اچھلنا شروع کیا، میں اپنی سواری کے قریب آیا، مجھے خوف لاحق ہوا کیونکہ میرا بیٹا بھی پاس ہی قریب ہی لیٹا ہوا تھا، کہیں یہ میری سواری میرے بیٹے کو ہلاک نہ کر دے۔ آپ کہتے ہیں جب میں بیٹے کو اٹھانے کے لیے آیا میری نظریں آسمان کی طرف اٹھتی ہیں، آسمان پر نور کی برسات ہے، کرنیں چھما چھم برس رہی ہیں، نور کی برسات ہو رہی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اقرا ابن حدیر کہ ابن حدیر اپنی تلاوت کو جاری رکھو۔ آپ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے جب اپنے غلام کی اس بات کو سنا، میرے آقا نے فرمایا اے ابن حدیر تجھے پتہ ہے وہ نور کی برسات کیا تھی جو چھما چھم برس رہی تھی؟ آپ عرض کرتے ہیں آقا آپ مجھے بتائیں۔ میرے آقا نے فرمایا اے ابن حدیر وہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے تھے جو تیری قرآن پاک کی تلاوت سننے آئے تھے۔ فرمایا کہ اے ابن حدیر اگر تو ساری رات قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہتا، صبح فجر ہو جاتی، یہ اللہ کے فرشتے ساری رات تیری قرآن پاک کی تلاوت کو سنتے رہتے۔ میرے آقا نے فرمایا حتیٰ کہ سورۃ طلوع ہو جاتا تو قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہتا، وہ فرشتے تیرے قرآن کو سنتے رہتے، حتیٰ کہ سورۃ طلوع ہو جاتا
یہ دنیا والے اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی زیارت کر لیتے، یہ زمین والے لوگ بھی فرشتوں کی زیارت کر لیتے۔ یہ قرآن پاک کی شان ہے کہ جب بندہ صدق کے دل کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ کے فرشتے قرآن پاک سننے آ جاتے ہیں، آسمان سے اللہ کے فرشتے بھی قرآن سننے آ جاتے ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ دن رات قرآن پاک کی تلاوت کرے۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا۔ دین حق اے دوستو عشق نبی کا نام ہے، دین حق اے دوستو عشق نبی کا نام ہے، کر غلامی مصطفیٰ کی بس یہی اسلام ہے۔ اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، کیونکہ تیری رگوں میں خون چار یار ہے، کیونکہ تیری رگوں میں خون چار یار ہے۔